يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. سب ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے ہم کلام کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہم ایک دوسرے سے رابطے میں آ گئے ہیں. ایک انٹرنیٹ کے ذریعے ایک سائنسی چیز کے ذریعے ایک دوسرے سے ہم رابطے میں آ گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بھی سوچیں. تھوڑا اس پر غور کریں. کوئی تو وجہ ہوگی کیوں کوئی بھی آدمی کسی سے بلا وجہ بات نہیں کرتا، کسی سے بلا وجہ ملتا نہیں ہے، کسی کے پاس بلا وجہ جاتا نہیں ہے. عموماً ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں اور محتاجیاں اور مشکلاتیں جو ہمیں کسی دوسرے شخص کے پاس لے جاتی ہیں. کبھی کسی بااثر حکمران کے پاس، کبھی کسی امیر کے پاس، کبھی دوست کے پاس، کبھی بھائی کے پاس. تو آج جب ہم ایک دوسرے سے ہم کلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. گفتگو تو میں ہی کر رہا ہوں، تو آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. آپ نے بھی اس دوران کچھ نہ کچھ تو سوچ لیا ہوگا. میرا دل کہہ رہا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کوئی یہ میری بات صحیح ہو، اور امید کرتا ہوں جو میری فیلنگ ہے، میرا احساس ہے، جو میرا خیال ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرا گمان ہے کہ ہمارے ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے کی وجہ، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کی وجہ وہ محبت ہے اور پیار ہے، ایک دوستی ہے، ایک بندھن ہے جس میں ہم سب بندھے ہوئے ہیں. وہ دل سے محسوس ہو رہا ہے، اس چیز کا احساس دل میں ہے، اس چیز کو ہم ظاہری طور پر محسوس نہیں کر پا رہے ہیں اگرچہ ہم کوسوں دور ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے واضح ہے. جو مشکل صورتحال ہمیں درپیش ہے، ایک وبائی بیماری کا موجود ہونا، اور پھر اس وجہ سے ہمارے ہم سب دوستوں کا، ہم سب لوگوں کا احتیاط کو اختیار کرنا، جو صحت کے ماہرین کی طرف سے ہدایات ہیں ان کو زیر نظر رکھنا اور اس کا خیال کرنا. تو یہ محبت کا احساس
اور تعلق ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ جائیں۔ تو دوستو یہ بہت بڑی دولت ہے، محبت کا دل میں پیدا ہو جانا، اور وہ محبت جس کی وجہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اس محبت کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، مرشد کامل کی ذات ہے۔ ایسی محبت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہمارے طریقے کا دار و مدار ہی محبت پر ہے۔ اگر محبت ہوگی تو فائدہ ہوگا، اگر محبت کو طریقہ سب سے زیادہ محبت ہوگی تو روحانیت دی گئی ہے، انسانیت آئے گی، اخلاق اور عادات میں تبدیلی آنے کا امکان پیدا ہوگا۔ اگر محبت نہیں ہے موجود تو پھر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی معنی کھو دیتی ہیں۔ جس طرح ایک جسم ہو، اس جسم کی اہمیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس جسم کے اندر جان ہو، روح ہو۔ اگر جان اور وہ روح اس جسم سے نکل جائے تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بھلے کسی بہت بڑے علامہ، بہت بڑے سائنسدان، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے بزرگ، عقل مند سیاستدان، کسی بھی انسان کی بات کی جائے، جب تک اس کے جسم میں جان ہے تو اس کی قدر و منزلت ہے کہ ہمارے جسم کی قدر و منزلت ہے۔ لوگ اس سے ملیں گے بھی، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس سے گفتگو کریں گے، اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی جسم سے جان نکل گئی تو جو محبت کرنے والے ہیں وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دوست ہم سے بچھڑ گیا۔ حالانکہ اس کا جسم سامنے موجود ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، اس کی وہی آنکھیں ہیں، اس کے وہی ہونٹ ہیں، اس کا وہی چہرہ ہے، اس کے وہی ہاتھ ہیں، لیکن وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چلا گیا۔ جسم سامنے پڑا ہوا ہے، باڈی سامنے پڑی ہوئی ہے، بیٹے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بھائی بہنیں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چلا گیا۔ پھر اتنا ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہم میں نہیں رہا، حالانکہ وہ جسد خاکی موجود ہے۔ اتنا ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اپنے اس بھائی کو، اپنے اس پیارے کو، اپنے اس پیاری کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جو باہمی تعلق ہے اس طریقت کی بنیاد پر اس کی روح محبت ہے۔ اگر کسی فقیر، کسی صالح، کسی دوست کی دل میں محبت میں کمی آ گئی ہے، اسے افسوس کرنا چاہیے، اسے پشیمانی محسوس ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کمی دور ہو جائے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمارے سلسلہ علیہ کے پیشوا حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک فقیر آیا اور اس نے عرض کی کہ یا حضرت، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت بڑھ جائے، محبت کم ہو گئی ہے، محبت بڑھ جائے۔ ایسا ہی ایک سوال میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت بڑھ جائے، آپ کا تعلق بڑھ جائے، آپ کا شوق میرے دل میں بڑھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت فرمائی تھی کہ ہمیں دیر دیر سے دیکھا کرو، دیر دیر سے ہماری زیارت کرو تاکہ تمہارے دل میں محبت بڑھ جائے۔ تو آج ہم ایک دوسرے کو دیر دیر سے دیکھ رہے ہیں،
ایک دوسرے سے رابطے میں آ رہے ہیں، تو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہماری محبت بڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ نے اس صحابی کو یہی ہدایت کی اور یہ تعلیم دی۔ تو اس موقع پر بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس موقع پر بھی میرے لیے خوشخبری ہے، صاحبان طریقت کے لیے خوشخبری ہے، طریقہ اہل نقشبندیہ غفاریہ بخشیہ کے فالوورز پیروکاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں ہم فائدے میں جا رہے ہیں، کہ دیر سے مل رہے ہیں، دیر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تو ہم مل نہیں پا رہے ہیں اس سچویشن کی وجہ سے، لیکن کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی نوجوان، کوئی بوڑھا یہ محسوس مت کرے کہ وہ نقصان میں ہے، نہیں، وہ سراسر فائدے میں ہے، کیونکہ جو اصل روح ہے ہمارے اس تعلق کی وہ محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہم اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہی تو ایک روحانیت کا سلسلہ ہے جو اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، زمان اور مکان اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے۔ وہ رشتے ناطے جو جسمانی ہوتے ہیں، خون کے ہوتے ہیں، ان کے درمیان زمان و مکان اور معاشرہ وہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے لیے خوشخبری ہے، جو ہمارا تعلق ہے روحانیت کا اور طریقت کا، اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی جسمانی دوری یا کوئی بھی اور وجہ، بس شرط یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ اب آپ سے یہی سوال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں آ گئے محبت کی وجہ سے، میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں طرف کیا آگ برابر کی لگی ہوئی ہے یا کچھ کمی ہے؟ اگر آگ برابر کی لگی ہوئی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے تو ہم نفع میں ہی نفع میں۔ دوسری طرف اگر محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، تعلق ہمارے دل میں نہیں ہے، پیار ہمارے دل میں نہیں ہے، اور ہم آنا چاہ رہے ہیں، اور ہم سامنے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ہم زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم مصافحہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، گلے ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن محبت کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ ملنا، یہ صحبت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، گلے ملنا، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ اپنی بنیادی چیز کو اپنے دل میں موجود کریں، باقی چیزیں تو پھیلی ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے تو وہ ایک بنیادی اور اہم ترین چیز ہے، وہ پانی، اور وہ بھی عام پانی نہیں، وہ ایک قدرت کے نظام کے ماتحت صاف، شفاف، فلٹرڈ اور انتہائی خالص پانی جو بادلوں میں بھر کر آتا ہے، اور وہ بادل برستے ہیں اور ٹوٹ کر برستے ہیں اور زمین پر پانی پہنچتا ہے، تو طفیلی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ طفیلی چیزیں کیا ہے؟ پانی کی طفیلی چیزیں کیا ہے؟ ہمارے کھیت اگاتے ہیں، خوبصورت پودے اگاتے ہیں، ان میں پھول لگتے ہیں، وہ پھول کھلتے ہیں، اور ان پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے، ان پھولوں میں رنگ ہوتے ہیں، ایک ماحول معطر ہو جاتا ہے، دیدہ زیب ہو جاتا ہے، روح افزا ہو جاتا ہے، خوشکن ہو جاتا ہے، جس طرح بھی دیکھیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہوتی ہے۔ تو فقیروں، یہ محبت بھی ایسے ہی اللہ کی رحمت کی بارش ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اور ہماری تمنا ہے اور یہ تڑپ ہے اور یہ درد ہے کہ یہ چیز ہمیں ملے، تو یہ ایسی بارش ہے۔ یہ بارش جب برسے گی تو خود بخود وہ دیگر چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس نقطے کو ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے اس محفل، اس ملاقات، اس رابطے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا ہمارے دل میں محبت موجود ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس محبت کی موجودگی کو ہم کم اہم سمجھتے ہوں، ہم سمجھتے ہوں کہ سہی میرے سر پر پگ کیوں نہیں بندھوائی، سہی مجھے چادر کیوں نہیں پہنوائی آپ نے میرے پیٹھ پر تھپکی تو نہیں دی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان چیزوں، یہ علامتی چیزیں ہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے لبریز ہے
تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ میں طریقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر پیٹھ پر تھپکی لگوانا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا، پگ بندھوانا، ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نقطے کو ہم سب سمجھنے کی ضرور کوشش کریں۔ جتنا اس معاملے میں ہم مضبوط ہوں گے تو وہی مضبوط بنیاد بن جائے گی، اس پر بہترین عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں عاجز عرض کرتا ہے جماعت اصلاح المسلمین، جمعیت العلماء طاہریہ اور روحانی طلبہ جماعت کے سب اراکین و ممبران کو کہ آپ کا چناؤ عمل میں آ چکا ہے۔ آپ سب کو دلی مبارکباد۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بات یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ یہ عہدے، یہ اختیارات ملنا، اس پر خوش ہونا، مبارکبادیں وصول کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو آپ سب لوگ پورا کریں۔ جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین و ممبران، روحانی طلبہ جماعت کے اراکین و ممبران، جمعیت علماء طاہریہ کے اراکین و ممبران، آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے دکھائیں۔ اگر ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو متعلقہ احکام، متعلقہ انتظامیہ اس بارے میں حق بجانب ہوگی کہ آپ کی جگہ فوری طور پر تبدیل کر کے کسی اور ذمہ دار اور لائق آدمی کو لے کر آئے۔ تو آپ جت جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سے آپ کی قدر و منزلت بنتی ہے، اسی سے ہماری زندگی بامقصد بنتی ہے۔ جتنی برانچز ہیں ان کو فعال بنائیں۔ صوبائی باڈی ہے تو ضلعی باڈیز کے ساتھ پوری طرح رابطے میں آئے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے نیچے تک وہ کتنا کام کر رہا ہے۔ کوئی ایک برانچ کا ایک فرد اگر جو ہماری تعلیمات ہیں، طریقت کی ہدایات ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ صوبائی باڈی کی بھی ناکامی ہے، ضلعی باڈی کی بھی ناکامی ہے، برانچ کے اراکین کی بھی ناکامی ہے۔ تو آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس موقع پر ایک بہت اہم بات کی طرف آپ کا توجہ دلانا چاہیں گے، وہ علم ہے، جو کہ آیہ کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے محروم ہے علم سے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو انسان ذات کو جو امتیازی شان ملا ہے، جو ابھی گزشتہ دنوں ہمارا آن لائن سالانہ عرس مبارک کا پروگرام ہوا تھا، اس میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی۔ انسان کو جو امتیازی شان اور مقام ملا ہے وہ علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ کے پیشوا حضرت امام ربانی مجدد منور ثانی خواجہ احمد سرہندی نقشبندی فرماتے ہیں کہ اے طریقت پر چلنے والے میرے دوست، سب سے پہلا کام جو تمہیں کرنا چاہیے وہ علم کا حصول ہے۔ اور علم تو ہم شریعت کے لحاظ شرعی علم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج سائنسی علوم ہے، ماڈرن ایجوکیشن ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن آج ہم شریعت کے علوم کی بات کر رہے ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت طریقہ عالیہ نقشبندیہ غفاریہ بخشیہ کے ایک رکن، ایک فقیر، ایک سالک، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کا ضروری بنیادی علم ہم سب حاصل کریں۔ اس کے لیے باقاعدہ ہم نے گفتگو کی ہے الہ آباد شریف میں، اور دوستوں سے کہا گیا کہ اس کا آپ ڈھانچہ کھڑا کریں کہ جتنے بھی ہمارے جماعت کے رکن ہیں، جتنے بھی فقراء ہیں، وہ شرعی علوم حاصل کر سکیں۔ کسی بھی موقع پر کبھی بھی ان کو فرصت تو نہیں ملتی، کیونکہ یہ عام کام تو نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے کہ بھائی چلو بعد میں دیکھیں گے، نہیں، یہ بہت ضروری کام ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا۔
تو یہ باقاعدہ یہاں الہ آباد شریف کے مدرسے کی انتظامیہ نے آج اس کو اچھی طرح آگاہ کیا ہے، اور آج ان کی باتوں سے کنوینس ہوا ہے، مطمئن ہوا ہے۔ انہوں نے ایک نصاب بھی تشکیل دے دیا ہے، انہوں نے اساتذہ بھی اس کے لیے مخصوص کر دیے ہیں، اور وہ کوئی لمبا پروگرام نہیں ہوگا، یہ کچھ دنوں پر مشتمل مختصر سا پروگرام ہوگا جس میں آپ کو ضروری بنیادی دینی تعلیم دے دی جائے گی، اور یہ حاصل کرنا جتنے بھی جماعت کے فقراء ہیں، جماعت اصلاح المسلمین کے ممبران و اراکین ہیں، سب کے لیے حاصل کرنا لازمی ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ آنا پڑے گا اور یہاں رہنا پڑے گا، اور وہ مختصر سا کورس آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم سب احباب اس کورس کو مکمل کریں گے تو وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی آپ کو دے دیں گے کہ جو مدرسہ جامعہ عربیہ غفاریہ میں آپ نے اتنے دن رہ کر اتنی بنیادی ضروری تعلیم حاصل کر لی ہے، اور یہ ایک وجہ ہوگی کہ بحیثیت ایک فقیر، بحیثیت جماعت اصلاح المسلمین کے ایک رکن کے آپ آگے بڑھ سکیں، ذمہ داری حاصل کر لینے کے حقدار پا سکیں۔ یہ ایک وجہ ہوگی کہ بحیثیت ایک فقیر، بحیثیت جماعت اصلاح المسلمین کے ایک رکن کے آپ آگے بڑھ سکیں اور ذمہ داریاں لینے کے حقدار پا سکیں۔ اگر یہ کورس کمپلیٹ نہیں ہوگا تو جو آپ کو تنظیم کے عہدے ملتے ہیں اس کے بھی آپ حقدار نہیں بن سکتے جب تک یہ کورس آپ مکمل کر سکیں۔ اس حوالے سے جماعت اصلاح المسلمین کی مرکزی اور صوبائی باڈی کو تاکید کی جاتی ہے کہ اس بات کو پوری طرح یقینی بنائیں کہ جتنی بھی برانچز ہیں ان کے احباب، ممبران اور اراکین مختلف مواقع پر آ کر اس کورس کو مکمل کر سکیں۔ آج ہی دوستوں کو یہ گزارش کی گئی ہے، وہ آپ کو شاید پروگرام کے اختتام پر واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں گے جس پر آپ ان سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کہ ہم کس تیاری کے ساتھ آئیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چل پڑے گا، اور اس کرنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور مرشد کامل کی توجہ سے ہر فقیر اس قابل ہو سکے گا کہ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر یہ پیغام محبت کا، یہ طریقت کا، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بندے کے سامنے، وہ سیاسی میدان ہو، معاشی میدان ہو، سائنسی میدان کا وہ شاہ سوار ہے یا میڈیکل سائنس کا وہ ماہر ہے، کسی بھی شخص کے سامنے آپ کھڑے ہو کر باعتماد طریقے سے اپنی طریقہ عالیہ کے پیغام کو آپ ان کے سامنے بیان کر سکیں۔ تو بڑا اچھا اور جامع یہ پروگرام بنایا گیا ہے، اس میں بنیادی معلومات شریعت کے حوالے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح ذکر ہے، صحبت ہے، محبت مرشد کی ہے، اور اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات، احادیث اور مسائل ضروری ان چیزوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنی دلچسپی ظاہر کریں گے، اور انشاءاللہ جن کو سرٹیفکیٹ ملیں گے ان کا باقاعدہ آج اس کو بھی مجھے امید ہے کہ دوست مجھے بھی آگاہ کرتے رہیں گے، اور مجھے علم بھی ہوگا کہ یہ کنوینس الحمدللہ یہ بنیادی کورس جماعت کا کر چکے ہیں۔ آج کل جو کووڈ-19 یہ کورونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سب لوگوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ سماجی فاصلے کو ہر وقت برقرار رکھیں، اور جب بھی آپ باہر نکلیں منہ پر ماسک لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاتھوں کو صاف رکھنا، غیر ضروری چیزوں کو چھونے سے بچنا،
اور ضرورت کے بغیر کہیں باہر نکلنا، اس سے ہم سب احتیاط کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس مرض سے پوری امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم پوری انسانیت کو محفوظ رکھے، اور جو سائنٹسٹ اور جو اسکالر رات دن اس کے علاج کے لیے کوشاں ہے اور انہوں نے علاج کچھ ڈھونڈ نکالے ہیں، وہ ہمارے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہیا کریں تو ہم وہ ویکسین لگوا سکیں تاکہ اس مرض سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ جیسے بہت سارے امراض جس پر اس میڈیکل سائنس نے اپنی ریسرچ، اپنی محنت کے بل بوتے پر ان پر قابو پایا، چیچک ہو، ٹی بی ہو، پولیو ہو، ان سب چیزوں پر، ان مرضوں پر قابو پایا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پولیو کے قطرے پلانے میں ہم سست واقع ہوئے ہیں، تو سب جماعت کے احباب کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ اس عمر بھر کی معذوری سے ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں۔ موسم بڑا ٹھنڈا چل رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موسم کے مطابق اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی مناسب لباس پہنائیں تاکہ وہ ٹھنڈ سے محفوظ رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک طریقہ علی نقشبندیہ خفاریہ بخشیہ کے فقیر کے ارد گرد اگر کوئی ایسے لوگ، کوئی ایسے گھر ہیں جن کے پاس رضائی نہیں ہے، جن کے پاس سویٹر نہیں ہے، جن کے پاس موزے نہیں ہیں، اور سردی کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو ہم جتنا ہمارا بس ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے، اس کے مطابق ان کو چیزیں فراہم کریں۔ اور چونکہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہمارے پروگرام معمول کے مطابق یہاں ہوتے تھے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، تو سب فقیروں سے گزارش ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں یہ اہتمام کرتے ہیں، آپ کو بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ذکر و مراقبہ کا اہتمام کریں باقاعدگی سے۔ روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 2-3 دن جتنے بھی ممکن ہو سکیں بچوں کے ساتھ ختم شریف پڑھیں اور ختم شریف کی دعا کریں، اور مختصر مراقبہ جس طرح ہمارے طریقہ علیہ کا معمول ہے وہ مختصر مراقبہ ہو جائے اور ان کو ذکر کی اہمیت سے واقف کر دیا جائے۔ جب آپ اور ہم ان دنوں میں مسجد بڑی عمر کے لوگ یا ایسے لوگ جو احتیاط کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، تو اپنے گھروں میں پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے رہیں۔ مرد بھی ادائیگی ہم سب کریں، عورتیں بھی پوری طرح سے اس کی ادائیگی کرتی رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑی طرح آگے بڑھتا رہے گا، اور لوگ یا ایسے لوگ نہیں جا رہے وری وسندا می بچھڑے جانی رہی رہا کترو، پھر ہوائیں چلیں گی محبت کی، اور یہ مرض ختم ہو جائے گا، اور پھر بارشیں برسیں گی، اور یہ جو جسمانی طور پر جدائی محسوس بھی ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ گو کہ حضور علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق ہم اگر دور بھی ہیں تو اس وجہ سے ہماری محبت میں بڑھوتری ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم فائدے میں ہیں، ہم نقصان میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ذکر کی تلقین جو بنیادی چیز ہے، بائیں جانب جہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں ہمیشہ توجہ رکھے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، کہ ہر وقت یہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ممکن ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے پہلے ذکر نہیں سیکھا اور یہ پیغام سن رہے ہیں، تو ان سب کو ذکر کی اجازت ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل کی طرف توجہ کریں اور خیال رکھیں کہ گویا کہ یہ انگل آپ کے دل پر آ گئی اور آپ کا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جو زبانی ذکر ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، وہ بے شک آپ کرتے رہیں، لیکن قلبی ذکر کے لیے آپ کو دھیان اور توجہ دل کی طرف رکھنا ہوگا۔ جس طرح کہ ہمیں آج ہمیشہ عرض کرتا ہے جب کبھی کوئی ہلکا سا زخم لگے انگلی کو یا جسم کے کسی حصے کو، یا ہمارے دانت میں درد پیدا ہو جائے، تو اس درد کا احساس 20 گھنٹے رہتا ہے کہ میرے دانت میں درد ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو آنکھیں بند ہیں تو
وہ درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ درد اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. جیسی آنکھ کھلتی ہے پھر دوبارہ وہ سے درد کی اٹھ رہی ہوتی ہے اور وہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ذکر قلبی کچھ اسی طرح کی چیز ہے. یہ ہر وقت دل میں احساس 24 گھنٹے رہے، اللہ 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 اللہ، یہ احساس، یہ درد ہر وقت دل میں دکھتا رہے اور یہ محسوس ہوتا رہے. اگر غفلت آ جائے تو دوبارہ استغفار کر کے پھر اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل کر دے. تو اس کے لیے نہ وضو کا شرط ہے، نہ پاکی کا شرط ہے، نہ لباس کی پاکی یا نہ جسم کی پاکی، کوئی بھی اس کے لیے شرط نہیں. ہر جگہ ہم وقت ذکر قلبی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اپنے کاروبار زندگی کو جاری رکھیں. کاروبار زندگی کے بارے میں پہلے بھی آپ کو عرض کیا جاتا ہے. آج محبت کی بات تھی، جو اس نشست کا جو مقصد تھا، ایک محبت، دوسرا علم. تو وہ کاروبار زندگی کو آپ رواں دواں رکھیں اور سارے مشغولیوں میں مرشد کی یاد، تصور، شیخ کا، مرشد کا دل میں رہے اور ذکر کی جو کثرت ہے وہ ہر وقت جاری رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا ذکر کثرت سے کرو گے اتنی ہی تمہیں کامیابی ملے گی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس تم اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فکرو ذکر کثرت سے کریں ہم اور آپ، تاکہ کاروبار میں بھی کامیابی، علم میں بھی کامیابی، سائنس میں بھی کامیابی، معاش میں بھی کامیابی، ہر میدان میں آپ کو کامیابی نظر آئے گی. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا وقت نکالیں. ختم شریف جو معمول ہے 11 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 25 مرتبہ سورہ قریش، 25 مرتبہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ قریش، اور درود شریف اول آخر پڑھ کر جو معمول آپ کو پہلے سے پتہ ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تحفہ پیش کریں. آپ کے اہل بیت، صحابہ، سب اولیاء، خصوصاً مشائخ، خصوصاً اپنے مرشد کامل کو یہ ہدیہ ارسال کریں. اور پھر جو ہے دعا کر کے آنکھیں بند کر کے منہ پر کپڑا لے کے مراقبہ کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کریں. اگر کپڑا نہیں بھی ہے تو آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لیں اور توجہ دل میں ہو کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور جتنا بھی ہو سکے ہم فرائض کی پوری پابندی کریں اور فقراء آپس میں رابطے میں رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا تو ختم شریف پڑھیں اور مختصر سا مراقبہ کر لیتے ہیں. ہم شریف کی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا ہمارے بہت پیارے دوست اس دوران وفات پا گئے ہیں. وقتاً فوقتاً آپ کی طرف سے ایسی اطلاع آتی ہے. ان سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے جو وفات پا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
کچھ لوگوں کا بعض اوقات یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ طریقہ عالیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یہ اپنے اپنے شوق اور ارادے کی بات ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی طرف سے پیغامات آتے رہتے ہیں، تو اس لیے دعا پڑھائی جاتی ہے، جس کا بھی ارادہ ہو طریقہ عالیہ میں داخل ہونے کا تو وہ دعا اس نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعائے خیر۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مراقبہ تھوڑی دیر کے لیے کرتے۔ تو آپ سب لوگ جتنے بھی ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیں، پان تالوں کے ساتھ چسپان کر لیں اور اپنا توجہ دل کی طرف کر دیں۔ دنیا اور دنیاوی چیزیں بھول جائیں کہ کچھ بھی نہیں، نہ زمین ہے اور نہ آسمان، ہر چیز بھول جائیں، فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض مشائخ نقشبند مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، وہ نور و روشنی ہمارے دلوں کو منور بنا دے۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ 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 اللہ۔ جے کی منج جان سو ساریت دے تجھے، لطف جی لطیف جے تو اٹھ کمی کان، عدلے نہ چھٹا کو پھیرو کج فضل جو، عدلے نہ چھٹا کو پھیرو کج فضل جو۔ اللہ 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 اللہ
نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ الہی میں بس ہوں خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب، تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا۔ الہی عطا ذرہ درد دل ہو کہ بے درد مرتا ہے بیمار تیرا۔ کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت، کہاں خس کہاں بحر زفار تیرا۔ فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا، تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا۔ سن گال تو دل ہے کواری، چل غیرت صفا یاری، تو ڈاڑی رب کے پیاری، ات جاگ کرے ہوشیاری، تو تیرا بجی صدا نگاہ، تو کہ شرف بیت اللہ سوا تجھے نبی مونچایا، تو اہڑے شان واری۔ سن گال تو دل کواری، چل غیرت صفا یاری، تو ڈاڑی رب کے پیاری، اٹھ جاگ کرے ہوشیاری۔ برہک جو نام لوٹیے جے ترتیر کامل نہ ملے، یا مردہ دل ذاکر کرے ونج غیرتی محبت ساری۔ اٹھ جاگ سن گال تو دل کواری، چل غیرت صفا یاری، تو ڈاڑی رب کے پیاری، اٹھ جاگ کرے ہوشیاری۔ اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے، جو ذکر نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا تقبل منا صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔